بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس یوکرینی میزائل کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ امریکی طاقت اور سعودی تیل کی طاقت کا کھیل شروع۔ مودی سرکار نے کھلی چھوٹ دے دی، ہندو مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دبئی کے شاہی خاندان کی سابق بہو نے شاہی خاندان کے خلاف اہم قدم اٹھا لیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج کل امریکہ میں چور چور کے نعرے انجوائے کر رہے ہیں۔ بھارت میں ڈاکٹروں نے عشوب چشم میں مبتلا مریض کی آنکھ میں کیا لگا دیا؟ نون لیگ اور جنرل باجوہ کے خلاف بیان پر پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے؟ دل کے مریضوں کے لیے ڈینگی مچھر کیوں اتنا خطرناک ہے؟ کیا بھارتی ٹیم ایشیا کپ 2023 کے لیے پاکستان آ رہی ہے؟ شیخ رشید احمد کا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو عمران خان کی آخری کال پر اہم پیغام۔ خیرسن میں یوکرینی افواج کی پیش قدمی کے بعد روس نواز حکام شہریوں کو قریبی روسی شہروں میں منتقل ہونے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ میزائل کے حملوں سے بچنے کے لیے انہوں نے خیرسن کے شہریوں کو روس کے علاقوں میں منتقل ہونے کی تجویز دی ہے۔ خیرسن ان 4 یوکرینی صوبوں میں سے ایک ہے جس کا الحاق دوستو روس سے ہو گیا ہے۔ یہ سب سے اہم علاقہ ہے۔ روس نے کہا تھا کہ وہ خیرسن کے شہریوں کے انخلاء میں مدد فراہم کرے گا۔ روسی حکومت نے خیرسن کے شہریوں کے نکلنے کے لیے بندوبست کیا ہے۔ جو شہری خیرسن سے روانہ ہوں گے وہ کریمیا جائیں گے۔ کریمیا بھی یوکرین کا حصہ تھا جس کا روس سے 2014 میں الحاق ہو گیا تھا۔ روس نے خیرسن کے دفاع کے لیے بہترین فوجیوں کو تعینات کیا ہے۔ امریکہ یقیناً محمد بن سلمان کا پارٹنر ہے۔ سعودی قیادت اس کے ساتھ قریبی تعلقات بھی رکھنا چاہتی ہے، مگر یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے ملک کو امریکی سیاستدانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان میں سے کوئی ایک بھی تیل کے سلسلے میں جاری جنگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں 20% کٹوتی کر کے امریکہ کی ناراضگی اور غم و غصے کو دعوت دے دی ہے۔ اوپیک کی طرف سے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے اعلان سے تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں۔ اس پر صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ سعودی عرب کو اس چیز کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یقیناً اس بیان سے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان معاہدات بھی میں متاثر ہو سکتے ہیں۔ کئی امریکی سینیٹرز نے زور دیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تمام تر تعاون کو منجمد کر دیا جائے، یہاں تک کہ اسلحے کی فراہمی بھی روک دی جائے۔ لیکن سعودی عرب نے کسی بھی آمرانہ انداز اور ڈکٹیشن کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے بقول اگرچہ دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے بارے میں قدرے سخت انداز بیان آئے ہیں، لیکن دونوں کے لیے ایک دوسرے کے خلاف عملی اقدامات میں رکاوٹیں ہیں۔ امریکہ نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب کو سلامتی کے میدان میں کوئی مشکل آئے۔ وہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہتا جس کی قیمت یہ ہو کہ سعودی عرب چائنا اور روس کی قربت کی طرف چلا جائے۔ اسی طرح سعودی عرب بھی آگاہ ہے کہ وہ اپنے دفاعی اسلحے کو آسانی سے ہم آہنگ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کا جنگی ساز و سامان اور تربیت کا بہت زیادہ معاملہ امریکہ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مفادات کی بنیاد پر تعلقات 1945 سے چلے آ رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد سلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ کی خواہش کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے حوالے سے جو پوزیشن لے چکی ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ محمد بن سلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کو سزا دینے کی حد تک نہیں جا سکتا۔ امریکہ اور یورپی ممالک افراط زر کے بہت اوپر چلے جانے کی وجہ سے سعودی عرب سے مزید تیل مانگنے کے راستے پر ہیں۔ امریکہ کی کوشش تھی کہ وہ شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنے قریب کرے اور اس کے ساتھ مل کر چلے۔ سعودی ولی عہد بھی امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مگر وہ امریکہ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ سعودی حکومت امریکی سیاستدانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جائے۔
بھارت میں ایک دفعہ پھر ہندو گنڈوں نے ایک اور مسجد پر دھاوا بول دیا ہے اور توڑ پھوڑ کی ہے اور نمازیوں کو دھمکیاں دی ہیں۔ مودی سرکار میں ہندو منظم منصوبہ بندی سے مسلسل مساجد پر حملے کر رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ان کے خلاف کارروائی نہ کیے جانے سے مسلمانوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نمازیوں کو ان کے خاندانوں سمیت علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ عشاء کی نماز کے دوران مسجد کے ہال کو تالا لگا دیا گیا، پھر فجر میں بھی مسجد پر حملہ کیا گیا اور نمازیوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا۔ مسلمانوں کی شکایت کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، تاہم رات کے مسلمانوں کے شدید احتجاج پر شکایت درج کر لی گئی۔ دبئی کے حکمراں شاہی خاندان کے ایک رکن کی سابق اہلیہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں درخواست دائر کر کے ان کے بچوں کی تحویل اور تحفظ کے معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شیخ سعید بن مکتوم بن راشد کے ساتھ بچوں کی تحویل کے حوالے سے ہونے والی تلخ لڑائی کے دوران حکام کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے ساتھ ساتھ بدسلوکی اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ شیخ سعید بن المکتوم نے کہا ہے کہ زینب ایک نااہل ماں ہے۔ دبئی کے حکمراں شاہی خاندان کے اندر اختلافات سامنے آنے کا یہ دوستو تازہ ترین معاملہ ہے۔ زینب درخواست کر رہی ہے، براہ کرم میری مدد کریں، میں اور میرے بچے خوفزدہ ہیں، ہماری زندگی کو خطرہ ہے، ہم پوری طرح بے گھر ہیں اور دبئی کے ایک ہوٹل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے بچے بے خوف اور خطر باہر نہیں نکل سکتے، ڈر ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور میرے بچے مجھ سے چھین لیے جائیں گے۔ آذربائیجان سے تعلق رکھنے والی 31 سالہ سابق بین الاقوامی جمناسٹک 2019 کے آخر میں دوستو شیخ سعید سے طلاق لینے کے بعد سے دبئی میں مقیم ہیں۔ وہ اپنی 3 جوان بیٹیوں کے ساتھ صرف اسی خوف سے وہاں رہ رہی ہیں کہ اگر وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی تو وہ شاید انہیں دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں گی۔ وہ تقریباً 3 سال سے اپنے سابق شوہر کے ساتھ بچوں کی تحویل کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ شیخ سعید حکمراں شاہی خاندان کے حکمراں شیخ محمد بن راشد المکتوم کے بھتیجے ہیں۔ 2 سال پہلے جب دبئی پولیس ان کے گھر میں گھس گئی تھی تو زینب، ان کے بچوں اور ان کے والدین پر حملہ کیا گیا تھا۔ زینب کے والدین اس کے بعد آذربائیجان واپس چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شیخ محمد کی بیٹی شہزادی لطیفہ کی بھی ایک غیر معمولی کہانی سامنے آئی تھی، جنہوں نے 2018 میں آزادی کے لیے ایک جرأتمندانہ انداز میں آواز اٹھائی تھی۔ جب وہ کشتی میں فرار ہو رہی تھی تو انہیں بحر ہند میں روک کر زبردستی دبئی واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے خفیہ ویڈیوز میں دعویٰ کیا کہ انہیں قید کر کے رکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ 1-2 مرتبہ نظر آئیں اور کہا کہ وہ ٹھیک ہیں اور اب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ اسی تناظر میں زینب بھی اقوام متحدہ میں مداخلت کے لیے اپنا مقدمہ بنا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچتے ہی اہم شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو ایئرپورٹ پر لوگوں کے چور چور کے نعرے بھی سننے کو ملے ہیں۔ انہوں نے IMF کو پاکستان میں حالیہ سیلاب اور اس سے معیشت کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں بھی بتایا۔ بعد میں انہوں نے ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستان میں سیلاب کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستان میں سیلاب کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ وزیر خزانہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے حکام کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے چور چور کے نعروں کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ بھارت میں انسانی اعضاء کی خرید و فروخت میں ملوث ڈاکٹروں نے آنکھوں کے مرض میں مبتلا شخص کی آنکھ نکال کر اس کی جگہ کھیلنے والا کنچا یا بینٹا لگا دیا۔ مریض کی آنکھ نکال کر شیشے کی گولی لگانے کا معاملہ جھارکھنڈ میں پیش آیا ہے، جہاں ایک شخص آنکھوں میں جلن اور خارش کے باعث ہاسپٹل پہنچا تاکہ علاج کروا سکے، لیکن ڈاکٹر نے اسے آپریشن کی تجویز دی۔ آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے مریض کی آنکھیں نکال لیں اور اس کی جگہ کنچا فٹ کر دیا۔
جس کے باعث مریض کی بینائی مکمل طور پر چلی گئی۔ گنگا در سمیت 8 مریضوں نے گزشتہ برس 18 نومبر کو جمشید پور کے مقامی ہاسپٹل میں آنکھوں کا آپریشن کروایا تھا۔ آپریشن کے بعد کسی کی بینائی تو واپس نہیں آئی، البتہ ان کی رہی صحیح بینائی بھی ختم ہو گئی۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ گھر پہنچنے کے کچھ روز بعد آنکھوں کو رگڑا تو ایک آنکھ سے کنچا نکل کر زمین پر گر پڑا۔ تب انکشاف ہوا کہ میری بینائی کیسے گئی۔ پولیس نے متاثرہ شخص اور اہل خانہ کی شکایت پر واقعہ مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت میں انسانی اعضاء کی خرید و فروخت وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے اور دیگر ممالک میں ان کی اسمگلنگ بھی کی جاتی ہے۔ البتہ یہ غیر قانونی عمل ہے جس کے خلاف بھارتی پولیس متعدد بار کارروائیاں بھی کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتداد احسن کو پارٹی سے نکالے جانے کا امکان ہے۔ نون لیگ کی قیادت کے خلاف بیان پر پیپلز پارٹی نے سینئر رہنما اعتداد احسن کو پارٹی سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعتداد احسن کے پارٹی سے اخراج کے لیے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی حتمی منظوری لے لی گئی ہے۔ اعتداد احسن کو پارٹی پالیسی کے برعکس مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف بیان دینے پر شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ دوستو اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نون لیگ کی قیادت کے خلاف بیان پر ان کو نکال دیا جائے۔ کچھ روز پہلے اعتداد احسن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ کوئی 6 ماہ پہلے تک یہ کہہ سکتا تھا کہ ساری بساط الٹ جائے گی اور عمران خان زمین پر ہوگا اور نواز شریف عرش پر۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے نون لیگ کو مقدمات سے نکالا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق امراض دل کے مریضوں میں ڈینگی کے سبب دیگر مریضوں کی نسبت حالت زیادہ تشویشناک ہو رہی ہے۔ اینٹی پلیٹلیٹس ادویات کی وجہ سے ہائپر ٹینشن، شوک، اندرونی طور پر خون بہنے اور وینٹیلیٹر پر جانے کی نوبت آ رہی ہے۔ طبی ماہرین لوگوں کو مچھردانی، مچھر مار سپرے اور مچھر بھگاؤ لوشن سمیت دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تجویز دے رہے ہیں۔ ڈینگی بخار کے سبب متاثرہ افراد میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں امراض دل میں مبتلا افراد میں دل کی دھڑکن کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہارٹ فیلئر کے مریض اضافی پانی برداشت نہیں کر پاتے۔ ایسا شخص جس میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو اور ان کو اینٹی پلیٹلیٹس یا خون پتلا کرنے کی ادویات بھی دی جا رہی ہوں، ان کی حالت ڈینگی کے سبب مزید تشویشناک ہو جاتی ہے۔ امراض دل اور ڈینگی سے متاثرہ افراد کے جسم میں زائد خون بہہ جانے کے خدشات بھی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ بیرونی اور اندرونی دونوں طرح سے خون بہہ سکتا ہے۔ عرصہ دراز سے اسپرین استعمال کرنے والے فرد کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوستو ایسا طبی ماہرین یعنی ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان اکتوبر اور نومبر میں ایشیا کپ کی میزبانی کرے گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ ٹیم انڈیا کو پاکستان بھیجنے کے حوالے سے بحث کرے گا۔ البتہ حتمی فیصلہ مودی حکومت کا ہوگا۔ تاہم ایشیا کپ 2023 کی میزبانی پاکستان کے سپرد ہے۔ بھارتی ٹیم نے سال 2008 میں آخری مرتبہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد سے ممبئی حملوں کا الزام لگا کر بھارت اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کرتا آ رہا ہے۔ انڈین بورڈ کے حکام پاکستان میں ایشیا کپ 2023 کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے گریزاں ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بھارتی ٹیم ایشیا کپ 2023 کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے سے گریز کر سکتی ہے۔ دوسری جانب قومی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 23 اکتوبر کو میلبرن میں کھیلے گا۔ عمران خان اس ملک میں سرفروشی کی ضرورت ہے۔ الیکشن کے بعد قول دو قوم انتظار کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار شیخ رشید احمد نے کیا ہے۔ شیخ رشید احمد نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پر اتنے مقدمات بنا دیے گئے ہیں کہ کبھی کسی عدالت جاؤ تو کبھی کسی، لیکن خان کو کہتا ہوں کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، آر یا پار کر دو۔ انہوں نے طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے بس اتنا کہوں گا کہ گھروں سے نکلو اور لڑو اسلام اور پاکستان اور اپنے لیے۔ سرجری کے عمل میں انتہائی احتیاط کے باوجود بھی سرطانی خلیات انسانی جسم میں رہ جاتے ہیں اور یوں کینسر دوبارہ پھیلنے کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں۔
اب ایک خاص خوردبین مائکروسکوپ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے چند منٹوں میں کسی بھی ٹیشوز میں سرطانی خلیات کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ رائس یونیورسٹی کے سائنسداں پروفیسر میری جن نے یہ ٹیکنالوجی واضح کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خوردبین سے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیشوز کے انتہائی باریک ٹکڑے کیے جائیں اور انہیں الگ الگ دیکھا جائے، تاہم یہ عمل بہت وقت طلب، مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔ اس لیے پروفیسر میری نے ایک ٹیشو کے ایک بہت بڑے ٹکڑے کو بڑا کر کے اس کی باریک پرتیں بنائی، بغیر خوردبین سے دیکھے جانے والی ٹیکنالوجی بنائی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتی ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر تصویر دیکھ کر اسے پروسیس کرتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق صرف 2 منٹ میں خوردبین یہ بتاتی ہے کہ اس بافتیاں خلیے میں کتنے سرطانی خلیات شامل ہیں۔ اس ملک کی آبادی صرف 3 سے 10 افراد پر مشتمل ہے۔ دنیا میں کچھ عجیب ممالک ہیں دوستو جن کی آبادی اتنی ہی ہے جتنی کسی بھی چھوٹے خاندان کی۔ کیلا شہرہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کی آبادی صرف 3 سے 10 افراد پر مشتمل ہے۔ دنیا بھر میں ایسے بہت سے پاگل لوگ ہیں جن کی وجہ سے 400 سے زیادہ انتہائی لطیف ممالک بن چکے ہیں۔ ان سب نے آزادی اور خود مختاری کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تاہم حکومت کی جانب سے اب تک کسی کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ وبائی ماہرین کی ایک عالمی ٹیم نے 81 ممالک سے دستیاب اعداد و شمار کی مدد سے تخمینہ لگایا ہے کہ گزشتہ 1 سال سے جاری عالمی کرونا وبا سے مجموعی طور پر انسانی زندگی کے 2 کروڑ 5 لاکھ سال کم ہو گئے۔ دوستو یاد رہے کہ زندگی کے ضائع شدہ سال YLL ایک طبی پیمانہ ہے جس میں مرتے وقت کسی شخص کی عمر کا موازنہ اس ملک میں اوسطاً انسانی عمر سے کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والے کی عمر اس اوسط سے کم ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے مر گیا، جبکہ اس فرق کو زندگی کے ضائع شدہ سال قرار دیا جاتا ہے۔ مذکورہ اسٹڈی میں یہی پیمانہ استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کرونا کی وجہ سے انسانی زندگی کے ضائع شدہ سال موسمی زکام کے مقابلے میں اوسطاً 2 سے 9 گنا، جبکہ امراض قلب کے مقابلے میں 50% زیادہ رہے۔ تحقیق میں 2019 کے اختتام سے لے کر 6 جنوری 2021 تک کرونا سے متاثرہ افراد کا ڈیٹا گنگالا گیا جو 81 ممالک سے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ تحقیق آن لائن ریسرچ جرنل سائنٹیفک رپورٹس کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے جسے برطانیہ، جرمنی، اسپین اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے مشترکہ طور پر مرتب کیا۔ سرد علاقوں میں جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے وہاں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شدید سردی میں درخت اپنی نشو و نما کا عمل روک دیتے ہیں اور توانائی محفوظ کرنے کے لیے غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ جمی ہوئی برف کی وجہ سے زیر زمین پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے میں صنوبر کے درخت اپنے پتوں کے گرد موم جیسی تہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کا اندرونی پانی پتوں کے راستے سے ضائع نہ ہو۔ پتے گرا دینے والے درخت سردی کا مقابلہ اپنے پتے گرا کر کرتے ہیں۔ کچھ درخت شدید سردی میں خود کو منجمد ہونے سے بچانے کے لیے اپنے خلیات سے ہلکا ہلکا پانی خارج کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ درخت سردیوں میں زیادہ شوگر پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی سردی کے خلاف مدافعت بڑھ جائے۔ خوراک کا ذخیرہ موسم سرما کے سخت حالات جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ نہ صرف خوراک کم ہو جاتی ہے بلکہ دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے خوراک تلاش کرنے کا دورانیہ بھی محدود ہو جاتا ہے۔ کئی جانور موسم سرما سے پہلے ہی خوراک ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ممالیہ جانور شدید موسم سرما کا مقابلہ طویل نیند سے کرتے ہیں۔ یہ ایک محفوظ بل یا جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اس دوران ان کے دل کی دھڑکن، جسمانی درجہ حرارت اور سانس لینے کی رفتار بہت ہی کم ہو جاتی ہے تاکہ توانائی محفوظ رہے۔ لیکن ایسے کیڑے مکوڑے اپنی جان کیسے بچاتے ہیں؟ ان کے جسموں کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا ان کے زندہ رہنے کے لیے منجمد ہونے سے بچنا لازمی ہوتا ہے۔ ایسے کچھ کیڑوں میں اینٹی فریز مادہ پیدا ہوتا ہے جو آئس کرسٹلز کو ان کے خلیوں میں جمنے ہی نہیں دیتا، جو -30 سینٹی گریڈ میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔
کچھوے موسم سرما میں تالاب کی تہہ میں گزار سکتے ہیں، چاہے تالاب کی سطح پر برف ہی کیوں نہ جمی ہوئی ہو، یہ تقریباً بغیر خوراک کے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ پانی سے باہر آکسیجن جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن سردیوں میں یہ اپنے پھیپھڑوں کو استعمال کیے بغیر اپنے جسم کی بیرونی سطح کے ذریعے پانی سے آکسیجن جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔